14 کے بننے میں اور اللہ کے بنانے کے درمیان میں زمانہ نہیں ہے، عدم نہیں ہے. مشکل ہے نہیں نا، میں دیکھ رہا ہوں مشکل لگتا ہے. زمانہ نہیں ہے، عدم نہیں ہے. عدم اللہ اور ان کے درمیان میں نہ ہونا نہیں ہے، نہ ہونا نہیں ہے. جب نہ ہونا نہیں ہے تو پھر اللہ تو قدیم ہے، اور قدیم صفات ثبوتیہ ہے. اس ثبوتیہ کا ثبوت کون دیں؟ نانا کون دیں گے؟ صفات ثبوتیہ کا ثبوت کون دیں گے؟ میں نے پہلے دن کہا تھا، کل ہی کہا تھا کہ اللہ کی حیات کا ثبوت کون دیں گے؟ یہ ان کی حیات دیکھ کر پتہ لگے گا کہ وہ حی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سبحان. ذرا ذہن ادھر لے جائیں، او عالم سرمدی میں عامر کی روح کی طرف لے جائیں جو اس وقت ان کی حیات تھی. یہ حیات الہی کا ثبوت، اللہ کی حیات کا ثبوت. اچھا، اللہ کے علم کا ثبوت کہاں سے ملے گا؟ قدرت کا ثبوت کہاں سے ملے گا؟ ذرا آپ اشارہ کریں نا، یہیں سے بلب کو کریں آپ کی طرف آ جائے. پورا سورج پلٹ گیا جناب علی کے اشارے. پلٹا ہے یا نہیں پلٹا؟ دیکھیں یہ قدرت کا مظاہرہ کیا، فرمائے انہوں نے، صفات ثبوتیہ انہوں نے دیا، ارادہ انہوں نے دیا. ان کا ارادہ ہوا ارادت اللہ. اچھا چل، ارادے کی بات آئی. سرکار حسن مجتبیٰ جا رہے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، جلدی سے بات آ گئی ذہن میں، اب کیا کروں؟ صحیح، بیٹھے ہوئے جا رہے تھے، دروازے پر آگے ایک ہاتھوں سے پاؤں سے معذور مومن بیٹھا ہے. اس نے جو امام کا آتے دیکھا، دل میں کہتا ہے کتنا خوش نصیب ہے، تیری گلی میں آج امام آ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. قریب اگر آج میرے پاؤں ٹھیک ہوتے تو میں کھڑے ہو کے تعظیم کرتا، ہاتھ ٹھیک ہوتے مصافحہ کرتا. معذور ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا. اس نے ادھر کہا، دل کی بات امام نے وہاں معلوم کر. امام ایسا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. بس جو ہی میرا امام قریب آیا، اس کے آگے آگے چابک ڈال کے میرے امام نے فرمایا، بھائی ذرا چابک تو اٹھا کر دیں. کیا کہا؟ بھائی ذرا چابک تو اٹھا کر دے. بس اتنا کہنا تھا. ہاتھ بھی درست ہو گئے، پاؤں بھی درست ہو گئے. اب مجھے کہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام ہوتے تو ہاتھ پھیرتے، مسا کرتے. کیا کرتے؟ مسا کرتے، ہاتھ پھیرتے. وہ یار ہاتھ میں کیا ہے؟ نا آپ بھی پھیرے نا ذرا ہاتھ میں دیکھوں. ہاتھ پھیرتے. یار یہ ہاتھ کیا شے ہے؟ یار ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ اچھا چلو میں تھوڑی سی بحث یہ بھی میں سنا دوں آپ کو. جناب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. باذن اللہ. میں اخلق لکم، میں تمہارے لیے پرندہ پیدا کر سکتا ہوں، خالق ہوں. یہ نہیں سمجھ لیں. اخلوقوں کی لفظ آئی ہے یا نہیں؟ اخلوقوں کی لفظ کو کیا کہیں گے؟ بنانا کہیں گے یا خالق کہیں گے؟ ایسے میں ایسے نہیں جانے دوں گا جی، بالکل. اخلوق لکم، میں تمہارے لیے خلق کی لفظ آئے گی نا. قرآن ہے یہ، حدیث نہیں ہے. یا کوئی اور حدیث ہوتی تو پھر ہم اور کہتے. اخلوق لکم من الطین، میں مٹی سے پرندہ بنا کے فانفخ فیہ، اس میں میں روح پھونکتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ. وہ میرے اذن سے نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ جو اذن لے کے آئے وہ خالق کر سکتا ہے. کر سکتا ہے یا نہیں؟
اللہ کیا کہتا ہے؟ انی خالقن بشرم من طین. اللہ نے یہی لفظیں کہی ہیں یار, اللہ نے اور لفظیں کہی ہیں. اللہ نے فرمایا انی خالقن بشرم من طین, میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. وہ بھی تو مٹی سے بنا رہا ہے نا. جناب عیسیٰ بھی کہہ رہے ہیں میں مٹی سے بنا رہا ہوں. فرق یہ ہے وہ ذات ہے, یہ باذن اللہ ہے. باذن اللہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اسے آگے ذرا پڑھیں, تھوڑا سا آگے پڑھیں. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ, میں مادرزاد اندھے کو درست کر سکتا ہوں. وہ مادرزاد اندھا کیسے بنا؟ یہ کس کی تقدیر تخلیقی ہے؟ لاہور میں دیر سے سمجھ آتے, مجھے افسوس یہی ہوتا ہے. تقدیر تخلیقی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے کہا ان اسباب میں ان میں کمی ہے, لہذا انہیں اندھا پیدا کرو. اندھا پیدا ہوا یا نہیں؟ مادرزاد اندھا کیسے پیدا ہو گیا؟ ہم نے کیا ہے کوئی؟ یار جس کا نظام ہے اسی نے کیا ہے. اس کے نظام عدل میں اندھا بنا دو, اندھا پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اندھا ہو گیا. اندھا مادرزاد, اس کی تقدیر تخلیقی اس پر جاری ہو گئی, وہ اندھا پیدا ہو گیا. اب میں جملہ کہوں, وہی اندھا جناب عیسیٰ کے پاس آتا ہے, مجھے آنکھیں دلا دو. یہ ہاتھ پھیرتا ہے, تخلیق کا نقش ختم. وہ جو تخلیق کا پہلا نقش تھا ختم ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ ختم. کس نے ختم کیا؟ اس کے آنے والے نمائندے نے. کیسے کیا؟ بِإِذْنِ اللَّهِ, بِأَمْرِ اللَّهِ کیا. تو معلوم ہو گیا کسی نمائندہ اولي الامر کا جو عمل ہوتا ہے وہ غیر اللہ نہیں ہوتا. وہ عمل اللہ کا گویا عمل ہوتا ہے چونکہ بِإِذْن ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی باذن اللہ کسی کو پیدا کر دے تو وہ غیر اللہ کا عمل نہیں ہوگا. چلو آگے چل کے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. یہ بتائیں کہ آج کا مردہ یا 10 دن کا مردہ؟ کہیں یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں. یعنی تقدیر تخلیقی اجل محتوم ان پر جاری ہو چکی ہے, اللہ کی قضاء و قدر ان پہ جاری ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, جسم اور نفس, اس جسم روح اور نفس جسم سے الگ ہو کے جسم گل سڑ گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, وہ مر چکا ہے بیچارہ. یعنی ساری تقدیرات الہیہ اس پر جاری ہو چکی ہیں. لیکن بِأَمْرِ اللہ کا کمال کیا ہے؟ غور نہیں فرمایا. بِأَمْرِ اللہ کا کمال یہ ہے کہ وہ ان مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. اگر میں کہوں مردوں کو اگر زندہ اولي الامر کر سکتا ہے, یہ عیسیٰ نبی ہے. ہمارا امام تصویر سے کہتا ہے شیر ہو جاؤ. شیر ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ شعبدہ باز کو کھا گیا یا نہیں کھا گیا؟ ذرا کھا گیا شاہ جی. کھانے کے بعد جو متوکل کی طرف بڑھا تو سرکار نے فرمایا مولا مجھے معاف کر دیں. فرمایا اسی شیر سے ارجع الی شکل الاصل, وہیں چلا جا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, میں تو اسی وقت قدموں میں گر جاتا اگر دیکھتا تو. خدا کی قسم ایسا انسان موجود. کہا پھر وہی تصویر بنتا, تصویر بن گیا. اب لوگوں نے کہا مولا بنانا کیا ہے, پلٹانا کیا ہے؟ فرمایا بنانا خلق ہے, پلٹانا امر ہے. کون ان کو بنا؟ بس کل جہاں بات مصائب ختم ہوا وہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں. میرے ماں فرماتے ہیں ہمارے غم میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے.
اللہ جانے سال کے بعد پھر یہ دن ہمیں ملے رونے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے قریب کہیں جناب سجاد نہ تشریف رکھتے ہو. اللہ اکبر. کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی مقبول جہاں سرکار کی آمد نہ ہو سکتی ہو. یہ ہر جگہ جا سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی دشواری وہ نہیں ہے. بس میرے امام نے فرمایا عباس تمام بیویوں کے دروازوں پہ محمل آپ نے بٹھا دیے. کل کا جہاں مسائل میں نے چھوڑا ہے وہیں سے شروع کرتے ہیں. جناب عباس نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا میرا انتظام ہے, میں نے ہر بیوی کے دروازے پہ محمل بٹھا دیا ہے. فرمایا عباس اتنی تکلیف کرو, جا کے ہر دروازے پہ کہتے چلو تراحلو یا آل محمد, آل محمد کوچ کا وقت ہو گیا, امام زمانہ نے حکم دے دیا, تیاری کر کے اپنے اپنے محملوں میں آ کے بیٹھ جاؤ. ہر بیوی اٹھ کے اپنے گھر کا تالا لگاتی ہے اور چابی فاطمہ صغرا کے آگے. 7 سال کی بیمار صغرا, یار میں کیا کہہ رہا ہوں, فاطمہ صغرا کے آگے رکھ کے محمل. ہر سب سے جو صدر دروازہ تھا اس صدر دروازے پر جناب زینب عالیہ ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا محمل بیٹھا ہے. سارے کھڑے ہیں انتظار میں کہ جناب سیدہ آئے تو ہم سوار کرائیں. جو ہی پردہ ہٹانا میری بی بی کا قدم پہلا باہر آیا. اللہ اکبر. جناب عباس نے آگے بڑھ کے سلام کیا. آقا زادی غلام کھڑا ہے انتظار میں. پرسہ دیا کریں یار, بہت بڑی بات ہے, یہ عظمت ہے جناب عباس. اجرکم اللہ, یہی حق ہوتا ہے. آقا زادی میں غلام حاضر ہوں اس لیے کھڑا ہوں, آئیے میں سوار کراؤں. قریب آ کے میری شہزادی نے بازو بھی چوما. عباس ناراض نہ ہونا, آج آپ سے سوار نہیں ہونا. ہائے ہائے ہائے. عباس گھبرا کے کہتے ہیں کوئی قصور ہو گیا ہے. فرمایا عباس قصور نہیں, آپ سے سوار نہیں ہونا. پیچھے ہٹے نا. علی اکبر علیہ السلام آگے بڑھے, گلے لگایا, شبیہ رسول اکبر جوان بیٹا ناراض نہ ہونا, آج آپ سے سوار نہیں ہونا. علی اکبر پیچھے ہٹے, خود امام آگے بڑھے. میری آقا زادی نے کہا حسین ناراض نہ ہونا, آج آپ سے بھی سوار نہیں ہونا. اب آپ مجھ سے پوچھیں, امام نے کہا بہن پر کن سے سوار ہونا ہے. اب میری آقا زادی نے رو کے کہا حسین. سمجھ گئے میری بات ہے. مجھے وہ سوار کرائے جو کوفہ و شام کے بازاروں. ماشاءاللہ یہی حق ہوتا ہے. اسی طرح اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ماشاءاللہ یہی حق ہے. اسی طرح ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے. او میرا معاہد بیٹا, خدا جانے کیسی فریادیں نکل گئی. او درباروں میں جانے والا سجاد, بازاروں میں جانے والا سجاد, خون رونے والا سجاد, محاری. اجرکم اللہ. سیدہ سے قبول فرمائے. ماشاءاللہ سوار ہو گئی, بیویاں سوار ہو گئی. جناب زینب عالیہ کو سوار کر دیا گیا. تمام اپنی سواریوں پہ بیٹھ گئے. امام حسین علیہ السلام, جناب عباس علیہ السلام سارے بیٹھ گئے. اب حکم دینے کی دیر تھی کہ چلو. بس کوچ کا کہنا تھا کہ صدر دروازے کا پردہ ہٹا. ایک سفید لباس میں ملبوس ایک مستور عصا لے کے باہر. بہت بڑی مصائب ہوتی ہے یار, یہ سمجھا کرے. خدا کی قسم جب بی بی باہر آئی نا, امام جلدی سے اتر کے کہتے ہیں ماؤم البنین اب کیوں آئی. اجرکم اللہ. سیدہ سے قبول فرمائے. ماؤم البنین اس وقت آئی ہے. ہاں ہاں میں آئی ہوں, میرا عباس کہاں. کہا عباس قریب کھڑا ہے. کہا عباس مجھے کچھ آپ سے کام ہے. ہاں امی فرمائیں کیا کام ہے. کہا یہاں نہیں بتانا, ذرا نانے کے روزے تک چلو. ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں اس گفتگو. اب جو ہی لے آئی نا روزے میں, جب دیر ہو گئی تو میرے آقا نے کہا علی اکبر بیٹا ذرا دیکھو نا عباس کیوں دیر لگا رہے. اب جو آیا دیکھا دیوار پہ سر